سات چیزیں خاموشی سے چپکے سے آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو ختم کر رہی ہے۔ اگر آپ کے چہرے کا نور، آپ کے چہرے کی چمک، آپ کے چہرے کی اٹریکشن ختم ہوتی رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چہرے کا نور ختم کرنے والی سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ محترمہ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان 7 قسم کی چیزوں کے بارے میں جو خاموشی سے آپ کے چہرے کا نور چرا رہی ہیں، آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو کمزور کر رہی ہیں اور آپ کے چہرے کی چمک کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہیں۔ چہرے کی چمک صرف باہر سے نہیں آتی، چہرے کی گلو دل کے اندر سے نکلتی ہے۔ وہ چہرے کی اٹریکشن انسان کی اندرونی کیفیت کا عکس ہوتی ہے۔ جب اندر کچھ بدلتا ہے تو اس کا اثر لازماً چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا چہرہ خاموشی سے بات کرتا ہے، بغیر کچھ کہے ان کے چہرے کا نور سامنے والے کے دل پر اثر ڈالتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر ان کے چہرے کی خوبصورتی آہستہ آہستہ مائنڈ کرنے لگتی ہے، چہرے کی چمک ختم ہونے لگتی ہے، چہرے کی گلو مدھم ہو جاتی ہے اور چہرے کی اٹریکشن ویسے کہیں کھو سی جاتی ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کا نور پہلے جیسا نہیں رہا، اگر آئینے میں دیکھ کر لگتا ہے کہ چہرہ بے رونق ہو گیا ہے، اگر آنکھوں میں وہ کشش نہیں رہی جو کبھی تھی، تو یہ محض تھکن یا عمر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اوقات چہرے کی خوبصورتی کے ختم ہونے کی وجہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 7 قسم کی چیزیں کون سی ہیں جو آپ کے چہرے کی رونق کو چرائے جا رہی ہیں؟ 7 قسم کی چیزیں جو چہرے کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 محترمہ ناظرین، غصہ اور دل میں کینہ اور خاموش آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کے اندر جلتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ بظاہر انسان خاموش رہتا ہے، مسکراتا بھی ہے، مگر اس کے چہرے کا نور کہیں پیچھے ہٹ چکا ہوتا ہے۔ دل میں جمع ہونے والی ناراضگی اور دبایا ہوا غصہ انسان کے احساسات کو سخت بنا دیتا ہے اور یہی سختی چہرے کی خوبصورتی کو متاثر کرنے لگتی ہے۔ جب دل میں کینہ پلتا رہتا ہے تو چہرے کے پٹے لاشعوری طور پر تناؤ میں رہتے ہیں، جبڑا بھنجا رہتا ہے، آنکھوں میں نرمی کے بجائے سختی آ جاتی ہے اور پیشانی پر ایسی شکنیں پڑ جاتی ہیں جو صرف عمر کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اندرونی بوجھ کی علامت ہوتی ہیں۔ چہرے کی چمک دراصل دل کے سکون کی روشنی ہوتی ہے اور غصہ روشنی کو سب سے پہلے نگل لیتا ہے۔ جو شخص ہر وقت ناراض رہتا ہے، جو بات پر دل میں بات بٹھا لیتا ہے، اس کے چہرے کی گلو مدھم ہونے لگتی ہے۔ وہ کشش جو دوسروں کو بے اختیار متوجہ کرتی تھی، آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ چہرے کی اٹریکشن صرف خوبصورت نقش و نگار نہیں بنتی بلکہ وہ نرمی، وسعت اور معافی سے جنم لیتی ہے جو دل کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ جب دل میں بدلہ اور شکوہ بسیرا کر لیتے ہیں تو چہرے کی خوبصورتی ایک بوجھل خاموشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ روحانی اعتبار سے غصہ ایک زہر ہے، مگر یہ زہر صرف دل کو نہیں جلاتا بلکہ چہرے کے نور کو بھی آلودہ کر دیتا ہے۔ دل جتنا سخت ہوتا جاتا ہے، چہرہ اتنا ہی بے رونق محسوس ہونے لگتا ہے۔ آنکھوں میں وہ چمک باقی نہیں رہتی جو سکون اور اطمینان کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے انسان کے چہرے کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے اندر کہیں جنگ چل رہی ہو اور یہی اندرونی جنگ چہرے کی گلو کو چھین لیتی ہے۔ جب انسان معاف کرنا سیکھ لیتا ہے نا، دل سے کینہ نکال دیتا ہے نا اور غصے کو قابو میں لے لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے چہرے کا نور واپس آ جاتا ہے۔ چہرے کے پٹے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں میں نرمی لوٹ آتی ہے اور چہرے کی خوبصورتی بھی واپس آنے لگتی ہے۔ اصل میں چہرے کی اٹریکشن اس لمحے جنم لیتی ہے جب دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، کیونکہ سکون ہمیشہ چہرے کی چمک بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 1 اللہ پر مکمل بھروسہ سانحہ ہوتا ہے انسان کو ایک ایسی مسلسل ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے جو خاموشی سے اس کے اندرونی توازن کو توڑتی رہتی ہے۔ رزق کی فکر، مستقبل کی خدشات، لوگوں کی باتوں کا خوف اور وہ اندیشے جو ابھی حقیقت بھی نہیں بنے، یہ سب مل کر دل پر ایسا بوجھ ڈال دیتے ہیں جو سب سے پہلے انسان کے چہرے پر نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ جب دل ہر
وقت حساب کتاب اندیشوں اور خدشات میں الجھا رہے تو چہرے کا نور برقرار نہیں رہ سکتا۔ اندر کی بے چینی آہستہ آہستہ چہرے کی خوبصورتی کو نگلنے لگتی ہے اور وہ تازگی جو کبھی قدرتی طور پر موجود ہوتی تھی مدھم پڑ جاتی ہے۔ دائمی اسٹریس انسان کے چہرے کی ایک مستقل تھکن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نیند پوری ہونے کے باوجود چہرہ تھکا ہوا دکھائی دیتا ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہی گہرے ہونے لگتے ہیں اور چہرے کی چمک جیسے کہیں گم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف جسمانی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ دل کی کیفیت کا عکس ہوتا ہے۔ جب انسان ہر لمحہ کل کے خوف میں جیتا ہے تو اس کا آج بھی بے سکون ہو جاتا ہے۔ یہی بے سکونی چہرے کی گلوں کو چھین لیتی ہے اور چہرے کی اٹریکشن کمزور پڑنے لگتی ہے۔ چاہے ظاہری طور پر سب کچھ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، اللہ پر توکل نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سب کچھ اسی کے کندھوں پر ہے، ہر فیصلہ، ہر نتیجہ، ہر ناکامی، ہر کامیابی۔ یہ احساس دل کو تھکا دیتا ہے اور جب دل تھک جائے تو چہرے کا نور کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ ایسے انسان کے چہرے پر ایک انجانی سی سختی آ جاتی ہے، مسکراہٹ مصنوعی لگنے لگتی ہے اور چہرے کی خوبصورتی میں وہ قدرتی کشش باقی نہیں رہتی جو سکون سے جنم لیتی ہے۔ جب انسان دل سے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے چہرے کی حالت بدلتی ہے، فکر کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، آنکھوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور چہرے کی چمک واپس آنے لگتی ہے۔ چہرے کی گلو دراصل اس کی اعتمادی کا عکس ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو سب سنبھال رہا ہے۔ اللہ پر سچا توکل انسان کے چہرے کو سکون عطا کرتا ہے اور یہی سکون چہرے کی اٹریکشن بن کر دوسروں کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ نمبر 3، نماز میں کوتاہی یا بے دلی سے نماز پڑھنا بظاہر ایک معمولی سی غفلت لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کو اس کے اصل سرچشمے سے دور کر دیتی ہے جہاں سے چہرے کا نور پھوٹتا ہے۔ نظر روح کی غذا ہے، دل کی سانس ہے اور جب یہ غذا باقاعدگی سے نہ ملے تو اس کا اثر سب سے پہلے انسان کے چہرے پر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ چہرے کی خوبصورتی میں کمی آتی ہے، چہرے کی چمک مدھم ہو جاتی ہے اور وہ چہرے کی گلو جو سکون کی علامت ہوتی ہے جیسے کہیں چھپ جاتی ہے۔ جب نماز محض ایک رسم بن جائے یا جلدی بوجھ سمجھ کر ادا کی جائے تو دل اس کیفیت سے خالی رہتا ہے جو اصل میں نماز کا مقصد ہے۔ دل میں وہ حاضری نہیں رہتی، وہ عاجزی نہیں رہتی اور یہی کمی چہرے کی اٹریکشن کو متاثر کرنے لگتی ہے۔ انسان آئینے میں خود کو دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ چہرہ تھکا ہوا ہے، آنکھوں میں وہ روشنی نہیں جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ یہ محض نیند یا مصروفیت کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ روحانی خلا کا عکس ہوتا ہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز سے غفلت چہرے کے نور پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ فجر وہ وقت ہے جب سکون، خاموشی اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جو شخص اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے چہرے کی چمک دن بھر اس کے ساتھ رہتی ہے اور جو اس وقت کو نظر انداز کرتا ہے اس کے چہرے پر ایک انجانی سی اداسی چھا جاتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی محض نقش و نگار کا نام نہیں بلکہ وہ نور ہے جو عبادت کے نتیجے میں دل سے چہرے تک پہنچتا ہے۔ نماز چھوڑنے یا اس میں دل نہ لگانے سے انسان آہستہ آہستہ اندر سے خالی ہونے لگتا ہے۔ یہ خلا چہرے کے گلو کو کمزور کر دیتا ہے اور چہرے کی اٹریکشن مصنوعی محسوس ہونے لگتی ہے۔ مسکراہٹ چہرے پر ہوتی ہے مگر آنکھیں خاموش ہوتی ہیں کیونکہ اصل زندگی دل کے اندر کمزور پڑ چکی ہوتی ہے۔ نماز وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنے بکھرے ہوئے احساسات کو سمیٹتا ہے اور جب یہ لمحہ ختم ہو جائے تو بکھراؤ چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ جب انسان نماز کو دوبارہ اہمیت دیتا ہے، توجہ اور دل کے ساتھ ادا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے چہرے کا نور لوٹ آتا ہے۔ نمبر 4، گندگی اور زہریلی چیزوں کا استعمال صرف جسم تک محدود نہیں رہتا ہے بلکہ سب سے گہرا اثر انسان کے روح پر ڈالتا ہے اور جب روح آلودہ ہو جائے تو اس کا عکس لازماً چہرے پر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ انسان دن بھر جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے اور جس قسم کے خیالات کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے وہ سب خاموشی سے اس کے چہرے کا نور کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فضول، فحش، حسد اور غصہ پیدا کرنے والا مواد بظاہر لقماتی تفریح لگتا ہے مگر حقیقت میں یہ چہرے کی خوبصورتی کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔
آنکھیں اور کان روح کے دروازے ہیں، جب ان دروازوں سے زہریلا معدہ اندر داخل ہوتا ہے تو دل کا سکون متاثر ہوتا ہے اور یہی بے سکونی چہرے کی چمک کو نگلنے لگتی ہے۔ تو انسان کو حسد اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ عرصے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ چہرے کی گلو مدھم ہو گئی ہے، آنکھوں کی تھکن اور بے قراری نظر آتی ہے۔ تو میری پیاری بہن بھائیوں، تو ایسا آپ لوگ نہ کریں، اور وہ قدرتی کشش باقی نہیں رہتی ہے جو دل کی پاکیزگی سے جنم لیتی ہے۔ چہرے کی اٹریکشن صرف ظاہری بناوٹ سے نہیں بنتی ہے دوستو، میرے احباب بھائی بہنوں، بلکہ وہ خیالات کا اور احساسات کا مجموعہ ہوتی ہیں جو انسان کے اندر مسلسل چل رہے ہوتے ہیں۔ زہریلا مواد دل میں حسد، موازنہ، بے چینی کو جنم دیتا ہے، اس لیے آپ لوگ کسی کے لیے نہ رکھیں۔ انسان دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر بے سکون ہونے لگتا ہے، دل میں خواہشات اور محرومیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، اور یہی کیفیت چہرے پر ایک انجانی سی ادا لے کر آتی ہے۔ چہرے کا نور، جو اصل میں دل کی صفائی کا عکس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ مسکراہٹ ہوتی ہے مگر اس میں وہ زندگی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ ایسا نہ کریں اللہ کے واسطے، کیونکہ اندر کی دنیا بوجھل ہو چکی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کا جائزہ نہیں لیتا تو وہ خود نہیں جان پاتا کہ اس کے چہرے کی خوبصورتی کیوں متاثر ہو رہی ہے۔ جب دل ہی نہ پاک ہو تو کیسے چہرے پہ گلو ہو سکتا ہے، کیسے دل پاک ہو سکتا ہے؟ ناپاک مناظر اور منفی گفتگو دل کو سخت دیتی ہے، اور یہ سختی چہرے کی چمک کو دبا دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چہرے کی گلو کو مصنوعی محسوس ہونے لگتی ہے اور چہرے کی اٹریکشن میں کمی آ جاتی ہے۔ حالانکہ ظاہری حالات وہی رہتے ہیں۔ جس دن انسان اپنی آنکھوں اور کانوں کو پاکیزہ چیزوں سے بھرنا شروع کر دیتا ہے، اسی دن اس کے چہرے کا نور واپس آنے لگتا ہے۔ تو پلیز میری پیاری بھائی بہنوں، آپ لوگ بھی ایسے کریں، اپنے دل کو پاک اور صاف اور شفاف رکھیں، کسی کے لیے بغض کینہ نہ رکھیں، صرف ہلکا کرتے نہیں، اور یہی ہلکا پن چہرے کی چمک بن کر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ روح میں داخل ہوتا ہے وہی آخرکار چہرے کی گلو اور چہرے کی اٹریکشن کی صورت میں دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ نمبر 5 کیا ہے؟ ہر وقت شکایت کرنا ایک ایسی عادت ہے جو ہم ماں بھائی بہنیں جو ہیں وہ گھروں میں اپنے اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے شوہر سے، اپنے اولاد سے تو بظاہر زبان محسوس ہوتی ہے مگر حقیقت میں اس کے اثرات سیدھا دل پر اور پھر چہرے تک پہنچتے ہیں۔ جو انسان مسلسل شکوہ کرتا رہتا ہے اس کا ذہن ہر وقت منفی سوچ میں الجھا رہتا ہے، اور یہی منفی کیفیت آہستہ آہستہ اس کے چہرے کا نور کمزور کرنے لگتی ہے۔ تو آپ لوگ جب کسی کے لیے اچھی سوچ نہیں رکھیں گے، اس کے لیے ہر دم کینہ بغض رکھیں گے تو چہرے کا نور تو ختم ہونا ہی ہے۔ دل میں ہر وقت کمی، محرومی اور ناراضگی کا احساس ہو تو چہرے کی خوبصورتی کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ شکایت انسان کے اندر ایک بوجھ پیدا کر دیتی ہے، اور یہ بوجھ سب سے پہلے چہرے کی چمک پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مسلسل شکوہ کرنے سے ذہن میں اسٹریس ہارمونز بڑھتے رہتے ہیں جو جسم اور جلد دونوں کو تھکا دیتے ہیں۔ انسان پوری نیند لینے کے باوجود بے جان سا نظر آتا ہے، کیوں نہ؟ جب انسان کے اندر وہ ہارمونز بدلیں گے تو انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ آنکھوں میں تازگی کے بجائے بوجھل پن آ جاتا ہے اور چہرے کے گلو مدھم پڑنے لگتے ہیں۔ یہ وہ تھکن نہیں ہوتی ہے جو کام کی زیادتی سے آئے، بلکہ یہ دل کی تھکن ہوتی ہے جو شکر کے بجائے شکایت میں جینے سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ اللہ کا جتنا ہو سکے اتنا سر سجدے میں جھکا کر شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اپنے ہمیں اتنی اچھی نعمتوں سے نوازا ہے۔ چہرے کی اٹریکشن آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے کیونکہ منفی سوچ انسان کو تعاشرت کو سخت اور بے روح بنا دیتی ہے۔ جو شخص ہر وقت حالات، لوگوں اور اپنی قسمت کا شکوہ کرتا ہے وہ دراصل اپنے دل کو سکون سے محروم کر لیتا ہے۔ دل کا یہی بے بس سکون ہونا چہرے پر ایک انجانی سی تاریکی لے آتا ہے۔ مسکراہٹ چہرے پر ہوتی ہے مگر اس میں چمک نہیں ہوتی ہے جو دل کے اطمینان میں ہوتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی صرف نقش و نگار کا نام نہیں ہے۔ آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ سب سے محبت سے پیش آئیں، جتنا ہو سکے۔ کوئی کہہ دیا صبر کریں تو اس کے لیے صرف نقش و نگار کا نام نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جو شکر اور قناعت سے جنم لیتی ہے۔ قناعت سے جب دل شکووں سے بھرا ہو تو یہ روشنی بجھنے لگتی ہے۔ کیوں نہ بجھے؟ کیونکہ ہمارے اندر اتنی خامیاں ہیں، ہم خود اللہ کا شکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اتنی عاجزی سے نوازا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے برعکس شکر گزاری دل کو ہلکا اور روح کو زندہ کر دیتی ہے۔ جو انسان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے اس کے چہرے کا نور خود بخود نمایاں ہونے لگتا ہے، آنکھوں میں نرمی آ جاتی ہے، چہرے کی چمک واپس آ جاتی ہے اور چہرے کی گلو ایک الگ سی تازگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ شکر گزاری انسان کے اندر
اطمینان پیدا کرتی ہے، وہ اطمینان جو نماز میں لذت لگتی ہے، زندگی جینے میں مزہ لگتا ہے، نہ بچوں پہ ٹینشن، نہ بچوں کو ڈانٹو، سب سکون ہی سکون لگتا ہے، اور یہی اطمینان چہرے کی اٹریکشن بن کر دوسروں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ انسان خوش ہے اپنی زندگی میں۔ ہر وقت شکایت کرنے والا انسان خود کو یہ احساس تک نہیں ہونے دیتا کہ وہ اپنی ہی ہاتھوں سے چہرے کی خوبصورتی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جب شکایت کی جگہ شکر آ جاتا ہے تو نہ صرف دل بدلتا ہے بلکہ چہرہ بھی بدل جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے، زندگی کے ہر قصے، ہر پہلو، نصیب بدل جاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو تو، کیونکہ سکون ہمیشہ چہرے کی نور کی سب سے مضبوط بنیاد ہوتا ہے۔ تو نمبر 6 جان لیتے ہیں، بری صحبت اور وقت کا ضیاع و خاموشی نقصان ہے جس کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب بہت کچھ بگڑ چکا ہوتا ہے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہیں تو کیوں نہ ان پر ان کا اثر پڑے گا، اسی لیے اچھوں کی صحبت میں رہیں، اچھوں کا ساتھ پکڑیں اور اچھوں لوگوں کے ساتھ رہیں، ان سے کچھ سیکھیں، یہ نہ کہ جاہلوں کے ساتھ رہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کریں۔ اور جن باتوں کو خود کو الجھائے رکھتا ہے وہ سب کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب ماحول منفی ہو اور صحبت ایسی ہو جو انسان کو مقصد، سکون اور بھلائی سے دور لے جائے تو سب سے پہلے اس کی روحانی توانائی کمزور پڑتی ہے، اور جب روح کمزور ہو جائے تو چہرے کا نور کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ چہرے کی خوبصورتی اپنی تازگی کھونے لگتی ہے۔ بری صحبت انسان کے دل میں بے حسی پیدا کر دیتی ہے۔ وقت ہنسی مذاق، فضول باتوں، غیبت، حسد اور بے مقصد مشاغل میں گزرنے لگتا ہے۔ انسان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کا قیمتی وقت کس طرح ضائع ہو رہا ہے، مگر اس کو ضیاع کا اثر چہرے پر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ چہرے کی چمک مدھم پڑ جاتی ہے، آنکھوں میں وہ روشنی باقی نہیں رہتی جو مثبت ماحول میں پروان چڑھتی ہے، چہرے کی گلو جیسے دھندلا جاتی ہے کیونکہ دل کو وہ غذا نہیں مل رہی ہوتی ہے جو اسے زندہ رکھے۔ منفی لوگوں کی صحبت انسان کو آہستہ آہستہ روشنی سے دور لے جاتی ہے۔ ایسی محفلیں جہاں مقصد کی بجائے صرف وقتی لذت ہو، وہاں دل بھاری ہو جاتا ہے، یہ بوجھ دل سے نکل کر چہرے تک آ جاتا ہے۔ چہرے کی اٹریکشن جو اصل میں اندرونی توانائی کا عکس ہوتی ہیں، کمزور پڑنے لگتی ہے۔ انسان بظاہر وہی رہتا ہے مگر اس کے چہرے کی خوبصورتی میں وہ کشش باقی نہیں رہتی ہے۔ اچھی صحبت اور بامقصد زندگی جینے کے لیے آپ لوگوں کو اچھی صحبت پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر۔ وقت کا ضیاع بھی بری صحبت بھی ایک شکل ہے۔ جب انسان اپنا وقت ان چیزوں میں گنوا دیتا ہے جو نہ دل کو فائدہ دے اور نہ روح کو، تو اس کی اندرونی روشنی آہستہ آہستہ بجھنے لگتی ہے۔ یہی بجھتی ہوئی روشنی چہرے کے نور میں کمی کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے چہرے میں آخر اتنا بدلاؤ کیوں ہے۔ ہم اتنا نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، کیوں آخر ایسا ہے؟ تو ہم اپنے دل کو پہلے صاف کریں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں اور اللہ کا شکر جتنا ہو سکے اتنا کریں۔ تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر ان میں زندگی کم محسوس ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اچھی صحبت اور اچھے بامقصد وقت انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے۔ مثبت لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے کاموں میں وقت لگانا اور فائدہ مند باتوں میں مشغول رہنا روح کو طاقت دیتا ہے۔ یہی طاقت چہرے کی چمک بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ چہرے پر گلو اٹریکشن ختم ہوتے ہیں، چہرے کی گلو میں نکھار آتا ہے اور چہرے کی اٹریکشن قدرتی طور پر بڑھتی جاتی ہے کیونکہ جب انسان روشنی کے قریب رہتا ہے تو اس کا چہرہ خود بخود نور سے بھرنے لگتا ہے۔ تو نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارا آخری مسئلہ ہے، جو ہمارے اندر کے آخری مسائل ہیں جو ہمیں سدھارنے چاہیے۔ قرآن سے تعلق توڑ لینا انسان کی روح پر سب سے خاموش مگر گہرا اثر ڈالنے والی عادت ہے۔ جب دل اور دماغ کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں تو انسان اندر سے بے سکون، الجھا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی بے سکونی آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کمزور پڑ جاتی ہے، چہرے کی چمک مدھم ہو جاتی ہے اور وہ قدرتی چہرے کی گلو جو سکون اور صفائی کی علامت ہوتی ہیں دھندلا پڑ جاتی ہیں۔ قرآن سے جڑے رہنے والے انسانوں کا چہرہ سکون، اعتماد اور روشنی کا عکس ہوتا ہے، اور یہ روشنی دوسروں کی نظر میں فوری طور پر محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان قرآن سے کٹ جاتا ہے، نماز سے ہٹ جاتا ہے،
نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو نہ صرف روح بلکہ دماغ بھی الجھ جاتا ہے۔ رہنمائی کے بغیر انسان اکثر اپنے فیصلوں میں پریشان رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے اور یہ اضطراب چہرے کی ایکسپریشن کو متاثر کر دیتا ہے۔ آنکھوں میں وہ کشش ختم ہونے لگتی ہے جو دل کے اندرونی روشنی سے پیدا ہوتی ہے اور مسکراہٹ محض شکل بن کر رہ جاتی ہے چہرے کا نور جو اصل میں دل کے سکون اور روح کی تازگی سے پیدا ہوتا ہے وہ مدھم ہو جاتا ہے اور چہرہ بے رونق محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، تو آپ لوگ ایسی ہی ویڈیو کو سننے کے لیے اور اچھی باتوں سمجھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔